اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت، بڑی پیاری سورت۔ مجادلہ تکرار کو، جھگڑے کو، لاڈ کے اندر ضد کو، بحث کو، اس کو کہتے ہیں مجادلہ کرنا۔ اور اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اپنی بندیوں سے، کہ کچھ کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار کا اظہار ایسے کیا کہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر ثبت کر دیا کہ ہر شخص جو پڑھ کے جائے تو اسے پتہ چلے کہ اللہ کیسے سنتا ہے۔ اور یہ صورت ہمارے لیے اتنی تقویت کا باعث ہے کہ اللہ کیسے، اللہ اسی وقت اسی لمحے سن لیتا ہے جب ہم پکارتے ہیں اس کو رو کر اور اس کو گڑ گڑا کر۔ ہوا کیا، سورہ احزاب کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے چھوڑ دی تھی نا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے کیا کہا کہ منہ بولے بیٹے کہ حقیقی بیٹا ہونے کی نفی کی، اور ساتھ ہی تھوڑا سا بس ایک ذکر کر دیا تھا کہ اور اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ہے، مگر اس کے بعد یہ نہیں بتایا کہ زہار کرنا کوئی گناہ ہے یا جرم ہے، اور نہ یہ بتایا کہ اس فعل کا شرعی کیا حکم ہے، بخلاف اس کے کہ اس صورت میں پورا قانون بیان کر دیا۔ ہوا کیا کہ ایک جو ہے صحابی بہت بزرگ سے تھے، اور انہوں نے غصے کے اندر اپنی بیوی کو کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم پیچھے پڑھ کے گئے ہیں کہ یہاں پہ زہار کا یہاں پہ ان لوگوں کے یہاں ہوتا تھا یہ زہار، یہ کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہ اس کے لیے ماں کی طرح ہی وہ اس کو سمجھتے تھے، مطلب مین کہ وہ اس سے بیوی والا ریلیشن رکھتے ہی نہیں تھے، مطلب بیوی اب دربدر ہو گئی، اب وہ کہیں بھی جائے کچھ بھی ہو، وہ اس نے تو کہہ دیا بس مرد نے۔ تو یہ ایک بہت ہی بری رسم تھی ان کے یہاں۔ پہلے اللہ نے ٹوک دیا کہ وہ تمہاری مائیں نہیں ہو جاتی جن سے تم زہار کرتے ہو، لیکن کچھ بتایا نہیں کہ بھئی اس کا کیا قانون ہوگا، شریعت میں کیا اس کی حیثیت ہے ایسے بول دینے کی۔ تو وہ اس کو ابھی تک اپنے پرانے ہی رول کو فالو کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو خاتون تھی جن کو یہ کہا گیا تھا، جن کے شوہر نے ان کو ان سے زہار کیا، ان خاتون نے وہ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اور کہنے لگی کہ میرے تو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں میرے پاس تو، اور میں تو، میرے شوہر خود بھی بوڑھے ہیں، وہ کہہ کے خود بھی پچھتا رہے ہیں، لیکن میں اب کہاں جاؤں، میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کہاں پہ جاؤں گی، میں کیا کروں گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں آیا، کوئی مطلب اللہ نے کوئی حتمی کا حکم نہیں دیا، منع تو کیا ہے کہ بس وہ مائیں نہیں ہو جاتی، لیکن اس کا کیا کرنا ہے یہ نہیں میرے پاس حکم آیا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس وہ کھڑی بیٹھی ہوئی نا رونے لگی اور کہنے لگی میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں، میں تو آپ ہی کے پاس آؤں گی نا، اور اللہ آپ کیوں نہیں سنتے، آپ سن لینا میری بات، آپ سنیے، آپ جواب دیجئے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ مطلب اس طرح کر کے نا وہ تکرار کر رہی تھی، لڑ رہی تھی اللہ سے، اور خفا ہو رہی تھی کہ میرے شوہر نے اب مجھ سے زہار کر لیا ہے تو میں اب اپنے بچوں کو لے کے دربدر ہو جاؤں گی، میں کہاں جاؤں گی، میں تو برباد ہو جاؤں گی، اور اللہ کے رسول کے پاس کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو جب وہ بحث اور تکرار کر رہی تھی، وہ رو رہی تھی، عین اسی لمحے اللہ نے وہی بھیج دی، وہی کی وہی، اور بھیجی بھی اتنے پیارے جملوں کے ساتھ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی۔ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے نا، کیسے اللہ نے ایک عورت کا یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہماری سب کی ایسے ہی سنتا ہے۔ اب اگر ہماری سب کی اس نے وہ بیان نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی وہ سنتا نہیں ہے، وہ ہماری بھی بحث و تکرار، ہمارا رونا، ہمارا گڑگڑانا، ہمارا مانگنا بھی ایسے ہی سنتا ہے۔ یہاں پہ اس نے یہ بتا کے یہ بتا دیا کہ ضائع نہیں جاتا تمہارا سننا، یا اللہ تم سے کہیں بے نیاز نہیں ہو جاتا کہ وہ تمہیں سنتا نہیں ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے تمہاری۔ دیکھیں اللہ کو کتنی پرواہ ہے تمہاری۔ اور کیا کہا کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، تم سے لڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے بار بار۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہیں اور پھر رونے لگتی ہیں کہ اللہ آپ کیوں نہیں بتاتے، آپ کیوں نہیں کوئی حکم دیتے، آپ بتائیے میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں، میں کس کے پاس جاؤں، میرا فیصلہ کون کرے گا، مطلب اس طرح کا وہ نا رو رہی۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ سے بھی فریاد کرتی جاتی ہے اور تم سے بھی جھگڑتی جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم اب حکم آ گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے ہی حکم آ گیا، دیکھیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ اور کیا کہا انہوں نے، یہ خاتون جن کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی قبیلہ خزرج کی خولہ بنت طلبہ تھی، اور ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری قبیلہ اوس کے سردار حضرت عبادہ بن صامت کے بھائی تھے۔ اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، خواتین آ کے اپنے مسئلے بیان کرتی تھی، روتی تھی، جو بھی بات ہوتی تھی اللہ کے رسول جو چاہتا تھا، اللہ کے رسول کو جس وقت چاہتا تھا روک کے اپنی بات سناتا تھا اور وہ سن لیتی تھی۔
اور یہی ہوتا تھا کہ اظہار میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ بس اب ہماری ماں جیسی ہو گئی ہے، وہ اس کو اسی طرح سے اس کو درجہ دے دیتے تھے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو پھر تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ نے کیسے غلاموں کو آزاد کروایا ہے. اب دیکھیں اس کا بھی کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پیدر پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. 3 چیزیں آ گئی نا، یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر روزے رکھے، اور یا پھر کھانا کھلائے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہا، دیکھیں کتنی تفسیر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ساری اس کی تفسیر ہے کہ کیا کرنا ہے کیسے ہوگا. یہ دیکھیں اور یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. اب یہاں تک جو بات پیچھے گئی وہاں تک ان کا معاملہ بتا دیا، پورا قانون آ گیا کہ اگر آئندہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کی کوئی بات کہے گا تو اس کو واپس رجوع کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں لازمی کرنی ہوں گی کفارے کے طور پہ. مقصد کیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی بولے تو سوچ سمجھ کے بولے کہ اس کو ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا کفارہ دینا ہوگا. پھر اس کے بعد سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ دیا، جو کچھ چلتا آ رہا تھا پچھلا پھر دوبارہ سے وہیں سے شروع کر دی بات. اور ہم نے یہ صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے پھر جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ خود ایک ایک چیز کے اوپر شاہد ہے. کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں کے درمیان کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں کے درمیان سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں گے، 2 لوگ بھی ہوں گے تو اللہ ان کے درمیان ہوگا اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا کر دیا گیا تھا وہ پھر بھی وہی حرکت کیے چلے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا. کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ سلام علیکم. سلام علیکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ پر موت آ جائے. تو پھر اسی طرح سے کیا ہوا، بہت ساری روایات کے اندر یہ بات آئی کہ یہودی حاضر ہوئے اور آ کے کہا السلام علیکم یا ابو القاسم، یعنی کہ السلام کی جگہ سام کہا، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ موت ہو، آپ کے اوپر موت ہو. حضرت عائشہ سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار بھی آئے. وہ ذرا جذباتی ہوتی ہے نا عورت، تو انہوں نے پلٹ کے فوراً جواب دیا، انہوں نے کہا تمہیں آئے موت اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے تم پر. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ کی اور کہا عائشہ اللہ کو بدزبانی پسند نہیں ہے. عائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا وعلیکم، یعنی تم پر بھی. جواب تو انہوں نے بھی دے دیا تھا، ایک چھوٹا سا جملہ کہا وعلیکم. بس وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے جو تم نے مجھے دعا دی ہے، اگر تم نے مجھے برکت کی دعا دی ہے تو تم پر بھی ہو. تو انہوں نے اگر مجھے یہ بات بولی تھی تو میں نے بول تو دیا تھا ان کو، لیکن اس سے آگے کے جملے جو تم نے کہے وہ ٹھیک نہیں تھے. اسی طرح اللہ نے یہاں پہ وہ بات اس کا ذکر کیا کہ یہ لوگ اس طریقے سے سلام نہیں کرتے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. یعنی اگر یہ نبی ہیں اور سچے ہیں اور تو پھر اللہ آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی بد دعا دے رہے ہیں کہ السلام علیکم ان پر موت ہو، تو اس بات پر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا ٹھکانہ انجام ہے ان کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور پھر
مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر پوری بھری محفل کے اندر بھی تم کوئی کانا پھوسی کی بات کرو, کوئی چپ کے دو دو چار لوگ, ایک تو ویسے ہی منع کر دیا کہ محفل کے اندر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ باقی محفل والے یہ سمجھیں کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ جب کوئی ایک آدھا شخص بیٹھا ہو تو آپ کو پھر اس وقت بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ایک شخص جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھے کہ میرے مطابق بات ہو رہی ہے. تو اور اللہ نے کیا کہا کہ یہ ایک تو بات کرو ہی مت, اور اگر کرو بھی تو کیا بات کرو, نیکی کی ترغیب دلانے کی باتیں کرو, بھلائی کی باتیں کرو, کوئی اور بات اس کے علاوہ کانا پھوسی کی نہ کرو. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر لیا کرو, اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. آپ یقین کریں کہ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, حرم کے اندر یہ کشادگی والی بات سب سے زیادہ جو دل تنگ ہوتے ہیں نا وہ پاکستانی عورتوں کے ہوتے ہیں, آپ یقین کریں. اس کے علاوہ آپ یا پھر ایک وہ جو ہوتی ہیں افریقن ہوتی ہیں, وہ چوڑی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں. آپ حرم میں جائیں نماز کے وقت کہیں پہ بھی کہیں بیٹھنے لگے, وہ فوراً آپ کو جگہ نہیں دیں گی. اس کے علاوہ جو ٹرکش ہوتی ہیں یا اور کوئی دوسرے ممالک کی ہوتی ہیں, ایرانی ہوتی ہیں, وہ آپ کو فوراً جگہ دے دیتی ہیں, فوراً جگہ بنا کے. تو اللہ نے کیا کہا کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو. آپ یقین کریں اتنے لوگ ایکسٹرا لگتے ہیں نماز سے پہلے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کشادگی پیدا کرنا چاہیں, کشادہ ہو جاتی ہے محفل, اتنے سارے لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ان کی جگہ بنے گی نہیں, لیکن جیسے ہی نماز کھڑی ہوتی ہے اللہ سب کے لیے جگہ بنا دیتا ہے, سب کو جگہ مل جاتی ہے نماز کے لیے. اور کس لیے کہ آپ اب خود بھی اپنے دل میں کشادگی پیدا کریں تو ہو جاتی ہے جگہ کشادہ. اور اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا, اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بس حکم مانا کرو, تم سے جو جو بات تم سے کہی جائے وہ بات تم کیا کرو. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے, اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. ہوتا کیا تھا کہ یہ علیحدہ سے بات کرنے کی درخواست چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ میں ذرا آپ سے الگ بات کرنا چاہتا ہوں, اور آپ اسے موقع دے دیتے. یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں آپ کو تکلیف دینے لگے, یعنی جن کو الگ سے بات کرنے کی حاجت نہیں بھی ہوتی تھی, اس وقت بھی وہ جان بوجھ کے آ کے آپ کے کان میں آ کے کوئی نہ کوئی بات کرتے تھے بلا وجہ. تو اس حرکت کی وجہ سے, اور پھر کیا کرتے کہ باتیں منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں, ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں, کیونکہ اللہ کے رسول اس کو ٹوکتے نہیں تھے, اس کو منع نہیں کرتے تھے, بس ٹھیک ہے سن کے درگزر کر دیتے تھے. تو پھر اس کے اوپر اللہ نے ان پر یہ پابندی لگا دی کہ اب آپ جو بھی آپ لوگوں میں سے اللہ کے رسول سے اکیلے میں بات کرنا چاہے گا وہ صدقہ دے گا. تو پھر کیا ہوا کہ یہ ڈر گئے. تو اللہ نے کیا کہا, تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے. اچھا اگر ایسا نہ کرو, اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا. اللہ نے کیا کہا کہ تنبیہ کی, اللہ نے ان کو سمجھا دیا کہ اب آئندہ اس طرح کی حرکت مت کرنا. بس ٹھیک ہے, تم ڈر گئے ہو, تمہیں ڈر لگتا ہے کہ تمہیں صدقہ دینا پڑے گا, تو چلو اللہ نے معاف کر دیا, نہ دو صدقہ, لیکن حرکتیں اپنی چھوڑ دو, اور نماز قائم کرتے رہو, زکات دیتے رہو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے, کہ ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے, اللہ کا اس پر غضب نازل ہوا ہے, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, اور جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں, اور اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد. یہ کون ہے؟ یہ مدینے کے یہودیوں کی طرف اشارہ کیا ہے, جنہیں منافقین نے دوست بنا رکھا تھا. یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے, اس بات پر قسم کھاتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور پیشوا مانتے ہیں, اور اسلام اور علیہ السلام کے وفادار ہیں, یعنی اس بات پر, اور لیکن وہ تھے نہیں, وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. وہ دوزخ کے یار ہیں, اسی میں ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا, اور وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں, اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو پڑلے درجے کے جھوٹے ہیں, شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے, اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں, خبردار رہو, شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے, اور فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے. بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. سن لیں, ہم پیچھے بھی پڑھ کے گئے سورۃ توبہ کے اندر بھی, اس سے پہلے بھی اللہ نے کیا کہا
چاہے وہ سگے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا وہ ان کے اہل خاندان. تم کبھی بھی یہ نہیں پاؤ گے، سنیے گا دوبارہ سے، کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ اپنے قبیلے کے قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے تھے بدر کے اندر. کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ عبداللہ بن جرا کو قتل کیا تھا. یعنی آپ اندازہ کریں، سگے باپ. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا. حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا. اور حضرت ابو بکر اپنے سگے بیٹے عبد الرحمان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ عبد الرحمان نے پھر بعد میں جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کیا کہا کہ اب جب بدر کی لڑائی کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ یا 2 دفعہ آئے، میں ہر بار آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ یہ کافروں کے ساتھ آئے تھے اور باپ ظاہر ہے ابو بکر تو مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو ابو بکر کا یہ کہنا تھا کہ تم میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی نہیں آئے بیٹا، ورنہ تم نہ بچتے. یعنی اللہ نے یہاں پہ کتنی بات کلیئر کر دی کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے اس کے لیے پھر سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ نزدیک وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاتا ہے. اس کو پھر یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا باپ اگر کافر ہے تو میں اپنے باپ کے ساتھ ٹھیک ہے، وہ سارے وفادار ان کی خدمت کرنا وہ کرنا الگ ہے، لیکن جب وہ دشمن بن کے سامنے آئیں گے تو پھر کوئی نہیں بچے گا. یہاں پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے سگے رشتہ داروں کو خود قتل کیا، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث نے عتبہ، شیوا اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریب رشتہ دار تھے. اور حضرت عمر نے اسیران جنگ بدر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا. ان سب میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ جب ان سے مشورہ مانگا تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دے یا کیا کیا جائے، تو حضرت عمر تھے جنہوں نے کیا کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے. اور اسی جنگ بدر کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیر بن عمیر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا. تو حضرت مصعب بن عمیر نے دیکھا تو کہا ذرا مضبوطی سے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سارا فدیہ دے گی. تو ابو عزیر نے کہا تم بھائی ہو کر یہ بات کر رہے ہو؟ حضرت مصعب نے جواب دیا اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے. اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا کیسا تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں. اور کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، خدایا کسی فاجر اور ایک روایت کے اندر فاسق ہے اس کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت پیدا ہو. یعنی کسی ایسے شخص کا کوئی احسان بھی میرے اوپر مت ہونے دے کہ میں اس کے احسان کے نیچے دب کر اس سے محبت کرنے لگوں جو تجھے پسند نہیں ہے. یعنی وہی بات کہ ہم کسی سے محبت کریں تو اس کی وجہ اللہ ہو، ہم کسی سے نفرت کریں تو اس کی وجہ اللہ ہو. ہماری جو نفرتیں اور محبتیں ہمارے گرد گھومتی رہتی ہیں، اس نے مجھے حق نہیں دیا، میری ساس نے مجھے شروع میں ایسے رکھا تھا اس لیے میرے دل میں ان کے لیے جاوا ہے، اس لیے مجھے وہ پسند نہیں ہے، میرے نند نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میری فلاں رشتہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے، میری بھابھی نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. میں اور پھر تھوڑے سے بچے بڑے جائیں تو میرے بچوں کو کوئی نہیں پوچھتا. اللہ کہاں ہے؟ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے. آپ کی دشمنیاں اللہ کے لیے ہوں، آپ کی دوستیاں اللہ کے لیے ہوں، جو اللہ کا ہے بس وہ آپ کا ہے. آپ کی اپنی ذات تو نکال کے پھینک دے. آپ کی وجہ سے کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی نہ ہو. آپ کی دشمنی ہو اس کے ساتھ جو اللہ کا دشمن ہے، آپ کی دوستی ہو اس کے ساتھ جو اللہ کا دوست ہے، تب بات بنے گی. اور یہ دعا کیا کی؟ کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ. یہ وہ بات ہے. اللہ نے کیا کہا کہ ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سے اللہ راضی ہوا اور یہ وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہم ربنا جلنا منہم، اللہم ربنا جلنا منہم. اللہ ہم بھی آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کو منانے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائیے پروردگار، آمین یا رب العالمین. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو کہ اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی ہمیشہ سورہ مجادلہ، بڑی پیاری صورت ہے، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئیں. پتہ چلا کہ اللہ کیسے سنتا ہے، پتہ چلا کہ محبت کس سے رکھنی چاہیے، دشمنیاں کس سے رکھنی چاہیے. بڑی پیاری صورت ہے سورہ مجادلہ. سورہ حشر یہ بھی بڑی خوبصورت صورت ہے. آخرت کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ہر صورت ایسے لگتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے نا.
اور سورہ حشر کے بارے میں یہ آیا کہ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ غزوہ بنی نصیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس طرح سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ سورۃ النذیر ہے، یعنی یوں کہو کہ یہ سورہ نذیر ہے۔ یہی بات مجاہد اور باقی لوگوں نے بھی کہی۔ اور یہ کہ کس بات کے اوپر نازل ہوئی تھی؟ حجاز کے یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ سب سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کے آخر عہد میں یہاں آ کر آباد ہوئے۔ وہ لوگ یہاں پہ آئے تھے نا، یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے۔ کیوں آ کر آباد ہوئے تھے؟ اور حجار کے آثار قدیمہ میں جو خطوات ملے ان میں سے پہلی صدی عیسوی سے قبل یہودیوں کا کوئی نشان نہیں ملتا تھا۔ وہ یہاں پہ آ کے نہیں بسے تھے۔ یہاں پہ عرب میں کب آئے، عرب میں وہ کیوں آئے اور کب آئے، پھر اس کے یہ ساری ان کی باتیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری روایات ان لوگوں کی تھیں، مشہور تھی کہ بھئی یہ لوگ یہاں کب آئے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، بات یہ تھی کہ یہ لوگ یہاں پر آئے کب ہیں، انہوں نے یہاں پر آ کر کب پناہ لیے، کب آ کے یہ بس۔ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا ان کے درمیان کہ یہ یہودی اپنا خرچ خود اٹھائیں گے، مسلمان اپنا خرچ خود اٹھائیں گے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا حملہ آور کے مقابلے میں ایک دوسرے کی مدد کے پابند ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مدینہ کے یہودیوں کو یہ معاہدہ کیا تھا انہوں نے کہ وہ لوگ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، اور ان کے درمیان نیکی اور حق رسانی کا تعلق ہوگا، نہ کہ گناہ اور زیادتی کا۔ اور یہ کہ اپنے حلیف کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کوئی بھی، اور یہ کہ مظلوم کی حمایت کی جائے گی، اور یہ کہ جب تک جنگ رہے گی یہودی مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس کے مصارف اٹھائیں گے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا پر یثرب میں کسی نوعیت کا فتنہ اور فساد کرنا حرام ہے، اور یہ کہ اس معاہدے کے شرکا کے درمیان اگر کوئی ایسا قضیہ یا اختلاف رونما ہوا جس سے فساد کا خطرہ ہو تو فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور یہ کہ قریش اس کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور یہ کہ یثرب پر جو بھی حملہ آور ہو اس کے مقابلے میں شرکا معاہدہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ہر فریق اپنی جانب سے علاقے کی مدافعت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ ایک قطعی واضح معاہدہ تھا جس کی شرائط یہودیوں نے خود قبول کی تھی، لیکن بہت جلدی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہی اپنی سازشوں کا طریقہ شروع کر دیا، اور ان کی دشمنی روز بروز سخت سے سخت ہوتی چلی گئی، اور اس کے بڑے 3 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ایک رئیس قوم دیکھنا چاہتے تھے جو ان کے ساتھ بس ایک سیاسی معاہدہ کر کے رہ جائے، یعنی باقی اپنے گروہ دین بھی مفادات سے سروکار رکھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخرت اور رسالت اور کتاب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ نے تو ہر جگہ بھیجنا شروع کر دیے تھے اپنے نمائندے، آپ کے جو دودھ دے کر جو آپ بھیجا کرتے تھے دوسری جگہوں پہ، یہ چیز ان کو سخت ناگوار ہو رہی تھی، اور ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو ایک عالمگیر اصولی تحریک اگر چل پڑی تو اس کا تو سیلاب ان کی سب کچھ بہا کے لے جائے گا، ان کی تو نسلی قومیت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اوس اور خزرج کے مہاجرین کو بھائی بھائی بنتے دیکھ کر ان کو تو بہت تکلیف تھی، اوس اور خزرج تو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، نسلوں سے ان کے درمیان دشمنی تھی، اور یہ ایک دوسرے کے قتل کرتے تھے، ایک دوسرے کے جنگیں ہوتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بھائی بھائی بن گئے، دونوں مسلمان ہو گئے، تو یہ دیکھ کر بھی ان کو بہت تکلیف ہوئی، اور باقی ان کو دیکھ کر بھائی بھائی بنتا دیکھ کر کیا ہوا کہ گرد و پیش کے عرب قبائل میں سے جو لوگ بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے تھے وہ سب کے سب مدینہ کی اسی اسلامی برادری میں شامل ہو کر ایک بڑی ملت بنتے جا رہے تھے۔ یعنی مسئلہ کیا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی کہ ان کو اپنی موت نظر آ رہی تھی کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا تو ہر طرف بول بولا ہو رہا ہے، ہر طرف ان کے دین کے اوپر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ تھوڑے عرصے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ پہلی جو چیز تھی جس نے اس اجتماعی طور پر اس چیز کو توڑا وہ کیا تھا کہ یہودیوں نے جنگ بدر کے بعد کھلم کھلا اپنا معاہدہ توڑ دیا، اور بنی قنیقہ ہم پیچھے پڑھ کے گئے نا کہ بنی قنیقہ کا جو واقعہ ہوا تھا جس کے بعد پھر ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، یہ لوگ خود شہر کے مدینہ کے اندر ایک محلہ میں آباد تھے، اور یہ پوری تفسیر ہے، یہ آپ لوگ نا بعد میں خود پڑھیے گا، بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت کیوں اتری ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک واقعہ اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ بات کیوں بڑھی، یہاں تک نوبت پہنچی، یہ لوگ بہت مسلمانوں کو ستانے لگے، بہت زیادہ، یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک روز ان کے بازار میں ایک مسلمان عورت کو سر عام برہنہ کر دیا گیا، اور اس پر جھگڑا ہوا، اور ہنگامے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی قتل ہو گیا۔ جب حالات اس حد کو پہنچے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محلے میں تشریف لے گئے، اور ان کو جمع کر کے آپ نے ان کو راہ راست پر آنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جواب دیا، اے محمد تم نے ہمیں بھی شاید قریش سمجھ رکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں جانتے، اس لیے تم نے انہیں مار لیا، ہم سے سابقہ پیش آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ گویا صاف صاف اعلان جنگ تھا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال اور ذکر کے آخر میں ان کے محلے کا محاصرہ کیا، اور صرف 15 روز ہی یہ محاصرہ رہا تھا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے،
اور ان کے تمام قابل جنگ آدمی باندھ لیے گئے، اور عبداللہ بن ابی ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے سخت اصرار کیا کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو خیر یہ ساری بات ہو گئی، اور کیا ہوا کہ پھر ان کو یہ کہا کہ مدینہ سے نکل، یہ بڑے اہم ہیں یہ واقعے نا، کیونکہ یہ نہ ہو نا تو پھر صورت سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ صورت میں ہے کیا چیز۔ چلیں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وہی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ پیچھے ہم پڑھتے ہوئے گئے، یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا۔ ہم پیچھے ساری صورتیں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک سورہ مجادلہ ایک الگ تھی جس کے اندر اللہ نے عورت کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ اصرار کر رہی تھی، اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے باہر نکال دیا۔ تمہیں یہ ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، یعنی ان کی گڑیاں ان کے گھر، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کبھی بھی نہیں نکلیں گے، ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ لیکن کیا ہوا، 15 دن کے محاصرے کے اندر ہی ان کو پتہ چل گیا ان کی اوقات۔ مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے آنے کا ان کو خیال بھی نہ گزرا تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو بھی برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ ہوا کیا کہ جب ان کی جلاوطنی ہوئی اور ان کو نکالا گیا، تو یہ اپنے وہی گھر جن کے اوپر ان کو زوم تھا کہ ہم تو ہمیشہ یہاں رہیں گے اور ہم تو کبھی بھی یہاں سے نہیں نکالے جائیں گے، تو اپنے ہاتھوں سے برباد کر کر کے جا رہے تھے۔ کس لیے کہ ہم جائیں تو صحیح سلامت یہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے، تو اپنے ہاتھ سے ہی اپنے گھر توڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھ لو کہ یہ کیسے لوگ تھے جو یہاں پہ آ کے اتنے سالوں سے بسے ہوئے تھے، اور اللہ کے خلاف انہوں نے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سازش چلی، تو اللہ نے کیسے ان کے اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر توڑوائے اور ان کو دربدر کر دیا۔ اور اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، یعنی اگر یہ جلاوطنی نہ کرتا تو اللہ ان کو یہاں ختم کر دیتا۔ جلاوطنی سے اللہ نے ان کی مہلت بڑھا دی ہے، جلاوطن کر کے۔ اور پھر کیا کہا کہ آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا۔ اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا کہ وہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ جو انہوں نے درخت کاٹے، وہ کیا ہوا کہ اس مسلمانوں نے جب محاصرہ شروع کیا تو بنی نذیر کی بستی کے اطراف میں جو نخلستان واقع تھے ان کے بہت سے درختوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا یا جلا ڈالا تاکہ محاصرہ بآسانی کیا جا سکے، اور جو درخت فوجی نقل و حرکت میں حائل نہ تھے ان کو کھڑا رہنے دیا۔ اس پر مدینہ کے منافقین اور بنی قریظہ کے اور بنی نذیر کے لوگوں نے شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فساد فی الارض سے منع کرتے ہیں، اور ہم ویسے بھی اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جنگوں کے اندر درختوں کو، کھیتوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جو جنگ کریں گے مرد بس ان سے لڑائی ہوگی، اور بوڑھوں کو تو درختوں کو کاٹنا تو منع ہے۔ تو اس پر انہوں نے شور مچایا کہ انہوں نے تو درخت ہرے بھرے پھلدار درخت کاٹ دیے انہوں نے، تو یہ تو فساد فی الارض ہی کر رہے ہیں۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ جو درخت تم نے کاٹے ہیں اور جن کو کھڑا رہنے دیا ان میں کوئی بھی فعل ناجائز نہیں ہے۔ یہ دونوں کے اندر اللہ کا اذن تھا کیونکہ یہ ایک جنگی ضرورت تھی، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسولوں کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا پھرے۔ اب کیا ہوا کہ جو لوگ یہ یہودی لوگ گئے، ان کے مال اسباب سب کچھ تھا، ان کے گھر بار، ان کی جو اراضی تھی، ان کی زمینیں تھیں، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو مل گئی۔ اب جو مل گئی تو پھر لوگوں کو یہ ہوا کہ بھئی یہ بھی مال غنیمت کی طرح سے ہی سب میں بٹے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اوپر نہ تو تم لوگوں نے کوئی اپنے گھوڑے دوڑائے، نہ تم نے جنگیں کی ہیں، کچھ بھی تو نہیں کیا، تم نے تو صرف 15 دن کا محاصرہ کیا اور اسی میں ہی اللہ نے تمہیں فتح دے دی اور وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ یہ مال ان لوگوں کا نہیں ہے کہ جن کو پہلے بہت سارا مال مل چکا ہو۔ اللہ نے کہا یہ کیوں کیا ہے یہ فیصلہ، یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ مال صرف مالداروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہے بلکہ یہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، اور رہے جو کچھ رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تمہیں روک دے وہ رک جاؤ۔ اب دیکھو یہ باتیں بہت، یہ پہلے بھی ہم پڑھ کے گئے ہیں، یہ پھر وہی آیت آئی ہے کہ یہ لینے کے بعد پھر اس کے بعد دل میں کجی نہیں آنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں یہ والی بات تو میں مان لیتی ہوں، یہ والی نہیں مانتی۔ یہ ان لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، رسول موجود تھے اس وقت، ڈائریکٹ حکم دے کے گئے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ بات کیسے پوری ہوگی کہ جو باتیں اللہ کے رسول نے حدیث میں کہہ دی بس ہمیں وہ فالو کرنی ہے۔
جو بات اللہ کے رسول بول کے چلے گئے وہ بالکل اسی طرح سے یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے. ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ آج تو رسول اللہ کیا دے سکتے ہیں, آج تو وہ ہے ہی نہیں, ہم کیسے لیں گے. تو ہم بہت کچھ لیں گے کیونکہ وہ دے کے گئے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میری سنت اور قرآن یہ دو چیزیں ہیں, جس نے ان کو تھام لیا وہ بچا رہے گا. تو اللہ سے ڈرو, اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے بھی ہیں جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال کر باہر کیے گئے. یعنی وہ مہاجرین جو دوسری جگہ سے لٹے پٹے آ رہے ہیں, اپنے گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں, وہ بھی تو آ رہے ہیں نا. پھر یہ مال ان کے لیے ہے. جیسے ہم پاکستان آئے تو اب وہاں سے انڈیا سے جو لوگ آئے تھے پاکستان, ان کو یہاں آ کے ان لوگوں کے گھر ہی ملے نا جو یہاں سے چھوڑ کے گئے تھے. یعنی جو ہندو یہاں سے گھر چھوڑ کے گئے تھے, انہوں نے یہاں پہ آ کر وہ گھر لے لیے. تو اللہ نے کہا پھر یہ ان کو ملیں گے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں, اور یہی سیدھے راستے والے لوگ ہیں. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے, اور یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ خود محتاج ہوں. اور کن کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ یہ مدینہ کے انصار کی بات ہو رہی ہے. بڑے ہی پیارے تھے یہ انصار. انہوں نے جو زندگی دنیا میں کبھی ایسا منظر فلک نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایسے باہر سے کوئی آئے اور اپنے گھروں میں ان کو بسا لیا, اور بھائی بھائی بن گئے, اور ہر ایک آنے والا مکہ سے ایک مدینہ کے شخص کا بھائی بن گیا. یہاں تک کہ انہوں نے ہر چیز اپنی آدھی آدھی ان کو دے دی. مدینہ مکہ والے بھی بڑے خوددار تھے, اور انہوں نے بڑا کام کیا, اور انہوں نے کہا نہیں ہم کھیتی باڑی کا کام جانتے ہیں, ہم جو جس چیز میں ہم ماہر ہیں ہم وہ کریں گے, ہم گھر بیٹھ کے نہیں کھائیں گے. لیکن ان کا بھی ایثار اتنا تھا کہ آج تک آسمان نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا, اور اسی لیے مدینہ کا یہ ایثار مشہور ہے. اور اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ اپنے دلوں میں تنگی تک محسوس نہیں کرتے, بلکہ اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اور ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے تھے. اور یہاں تک ہوا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں یا 4 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنی بیویوں تک کو طلاق دے دی کہ یہ باہر سے لٹے پٹے اکیلے تنہا آئے ہیں, تو ان کو بھی گھر بار چاہیے, ان کو گھر بسانے ہیں, تو یہ چلیں یہ ایک ایک سے یہ نکاح کر کے اور گھر بسا لیں. اتنا ایثار دنیا میں کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کی وجہ سے. کیا غرض تھی, کس بات, کون تھا ان کی محبت کا موجب, کون تھا وجہ؟ اللہ. اسی لیے محبت خالص تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے, یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ جو کوئی اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنے دل کی, یہ دل جو ہے نا یہ بڑی جلدی تنگ ہو جاتا ہے. اس کے اندر کجی اتنی جلدی آتی ہے, ابھی آپ اچھے والے بیٹھے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے, سب ایک چھوٹی سی بات کہیں آپ کو کسی کی بری لگے گی اور آپ کا دل فوراً بند ہو جائے گا, آپ کو لگے گا جو کچھ دیا ہے وہ سب واپس لے لیں. تو اللہ کہتا ہے جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, بس وہ پھر کامیاب ہیں, وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہم ربنا جلنا منہم, اللہم ربنا جلنا منہم. اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے, آمین یا رب العالمین. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں. کتنی تفسیر دیکھ رہے ہیں, یہ ساری وہ قوانین ہے, یہ ساری پوری کی پوری تفسیر ہے اس کی, جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب تو بڑا رحیم مہربان ہے اور رحیم ہے. پیاری دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے, یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے, اور تمہارے معاملے میں ہم ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم بھی تمہاری مدد کریں گے, مگر اللہ گواہ یہ جھوٹے ہیں قطعی. اگر وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہیں کریں گے, اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے. اگر کبھی لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے سے چھپ کر, یا آپس میں مخالفت میں بڑے سخت ہیں, تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے بھی پھٹے ہوئے ہیں. یہ ان کا حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی مثال شیطان کی سی ہے, وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کفر کر, اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری الزما ہوں, مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. اتنا فنکار ہے یہ شیطان, اتنا چالاک ہے. اللہ رب العالمین پہلے پیچھے لگا رہتا ہے, اور جب انسان وہ کام کر جاتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے تو ڈر لگتا ہے, میں تم سے بری ہوں, مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, اور پھر بھاگ جاتا ہے چھوڑ کر.
پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا رکھا ہے سامان۔ وہی بات کہ آپ کا بیگ کھلا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں آپ نے جب جانا ہے سفر کے اوپر، آپ کے بیگ میں کیا کیا سامان رکھا ہوا ہے، آپ کیا کیا چیزیں اپنے بیگ میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ آپ کو سفر کرنا ہے، اور یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ 2-4 دن کا سفر ہے۔ 2-4 دن کے سفر کے لیے بھی آپ کہتے ہیں یہ چیز نہ رہ جائے، یہ چیز نہ رہ جائے۔ ذرا لمبے ٹائم کا سفر ہو، 1-2 مہینے کا، 4 مہینے کا، تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ تیاریاں چاہیے ہوتی ہیں، کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں، موسم کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے، اور بیگ میں کھلا ہی رہتا ہے بیگ۔ اللہ کہتا ہے تمہیں بہت بڑے سفر کے لیے جانا ہے، تمہارے بیگ میں کیا رکھا ہوا ہے، ہر لمحے چیک کرو کیا چیز رہ گئی ہے، آگے کیا کیا کچھ کام آئے گا، اور وہ دیکھتا رہے کہ اس نے کیا سامان تیار کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ہاں، روزہ رکھا جائے گا، بالکل روزہ بھی رکھا جائے گا، اور نمازیں بھی پڑھی جائیں گی، کیونکہ یہ سائیکل کے الگ ہو کر آئے ہیں نا۔ یہ بیماری ہے، اس کو بیماری کہا جاتا ہے، استخاصہ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ بیماری ہے، اس کے اندر روزہ بھی رکھیں گے آپ، اور اس کے اندر نماز بھی پڑھیں گے۔ ہر دفعہ فریش اپنے آپ کو کر لیں، اچھا سا نیٹ کر کے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں۔ ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا، اتنی پیاری آیت ہے، ایسی ڈرانے والی آیت ہے نا۔ اللہ کیا کہتا ہے، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا وزن ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنا بھاری بوجھ ہے، اور اتنی خوفناک قصے ہیں پچھلی قوموں کے، ڈرا دینے والے، لرزا دینے والے، کہ اگر یہ پہاڑ کے اوپر اتار دیا جاتا تو پہاڑ خوف سے دبا جاتا اور پھٹا پڑتا، تم سے دیکھتے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں۔ آپ نے پورا قرآن ختم کرنے پہ ہیں، آپ پہ کتنا خوف طاری ہوا، آپ کتنی بار ڈرے، آپ کتنی بار روئے، آپ کتنی بار اللہ کے آگے گڑ گڑائے، آپ کو کتنی بار اپنی اس ذمہ داری کا احساس ہوا، آپ کو کتنی بار اس قرآن نے ڈرایا، لرزایا، خوف زدہ کیا کہ اللہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، ہم کیسے اٹھا پائیں گے۔ اور ہم نے تو اب تک کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو ابھی پہلا اسٹیپ ہی نہیں اٹھایا، ابھی تو ہم نے خود کو، اپنے آپ کو بھی نہیں پڑھا سکے، ابھی تو ہم خود بھی نہ سیکھ سکے، تو ہم اس ذمہ داری کا بار کیسے اٹھائیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے تم اس لیے مثالیں بیان کرتا ہوں کہ تم نے یہ بار اٹھایا تھا اور تم نے قبول کیا تھا، تم ذرا اپنے اوپر غور کرو، تم نے اس کی کتنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان ہے اور رحیم ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس۔ بڑی پیاری یہ آیت ہے۔ سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اور اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ یعنی اپنا حکم نافذ بزور بھی کر سکتا ہے، عزیز بھی ہے، اور جبار بھی ہے، اور متکبر بھی ہے۔ اس کو تکبر سجتا ہے، اسی کو تو سجتا ہے اصل میں، اسی کو تو زیب دیتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، کتنی کتنی ساری صفات ایک ساتھ، سورہ حشر کی آخری آیت ہے، بڑی ہی بلند آیت ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، اتنی ساری صفات ایک ساتھ اللہ لے آیا اپنی۔ کیا مقصد ہے بتانے کا، کہ میرا تعارف یہ ہے، اور پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اور اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ یہ آخری جو آیت ہے، اس کا پڑھنا 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو یہ والی دعا یہ پڑھ کے سوتا ہے۔ یہ والی آیت، یہ بڑی پیاری آیت ہے، بہت ہی بلند پایا آیت ہے۔ اس میں اکٹھی اللہ کی اتنی ساری صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک ایک صفت کو غور سے پڑھیں، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ ایک ایک صفت ایسی ہے کہ اس پر غور کیا جائے، اور ایک ساتھ اتنی صفات لانے کا کیا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ میں ہوا کیا کہ ہم پیچھے دیکھ کے گئے کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، تو صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس کے اندر ایک شک یہ تھی، ایک شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جو بھی مسلمان مرد، یعنی اس میں رجال کا لفظ لکھا ہوا تھا اس شرط کے اندر، بیٹھ جاؤ، اور اس کے اندر کیا تھا کہ جو بھی مکہ سے بھاگ کر آئے گا کوئی مسلمان مدینہ کی طرف تو اس کو مکہ واپس کرنا پڑے گا۔ اچھا، جب انہوں نے یہ شرط لکھی تو ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن اس شرط کے اندر انہوں نے جو لفظ لکھا وہ لکھا رجال۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مرد بھاگ کر آئے گا اس کو واپس دینا ہوگا،
تو اب کیا ہونے لگا کہ وہاں تو عورتیں بھی ایمان لے کر آ رہی تھی، جن کے شوہر نہیں ایمان لا رہے تھے، صرف عورتیں ایمان لا رہی تھی گھر میں، اور خواتین ایمان لا رہی تھی، وہ کیا کریں؟ اب جب وہاں سے مکہ سے عورتیں آنے لگی یہاں مدینہ کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان کے بارے میں کنفیوژن ہو گئی کہ اب ان کا کیا کیا جائے؟ مردوں کا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی ان کو واپس کر دیا جائے گا، تو اب عورتوں کا تو نہیں لکھا ہوا، عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جاسوس ہیں یا نہیں ہے، تو ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ ممتحنہ نازل کی، اور یہ پھر ایک اور بھی چیز اس کے اندر ہوئی کہ ایک صحابی جو تھے نا، انہوں نے حضرت حاتب کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیج دی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ان کے گھر والے مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ابھی فتح مکہ ہونے والی ہے نا، صلح حدیبیہ کو کافی ٹائم گزر گیا، ابھی اللہ کے رسول پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے مکہ فتح کرنا ہے، ہم نے جانا ہے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس نیت سے کہ میرے وہاں پہ گھر والے ہیں مکہ کے اندر، تو میں قریش کو یہ بات بتا دوں گا تو وہ میرے گھر والوں کو کے اوپر رعایت کریں گے، یعنی میں ان کو پہلے یہ انفارم کر دوں، مخبری کر دی سمجھے انہوں نے، خط دے کے ایک عورت کے ساتھ بھیج دیا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو بتا دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہی بات پھر اللہ نے اس میں سورہ ممتحنہ میں بھیجی، اللہ کے رسول نے پھر حضرت علی کو، حضرت ابو طلحہ کو، حضرت طلحہ کو، دونوں کو بھیجا، اور اس عورت کو جا کے پکڑا انہوں نے، اور پھر اس کی تلاشی لی تو اس کی بالوں کی چٹیا کے اندر سے وہ خط نکلا، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگ تیاری رکھیں، آپ کے اوپر اللہ کے رسول حملہ کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سختی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے، اور اس کے اوپر بھی تنبیہ کی، اور عورتوں کی پوری بیعت آئی، یہ بھی ایک بڑی عورتوں کے لیے باعث فخر کی بات ہے کہ مردوں کی جو بیعت ہوگی اس کا ذکر قرآن میں ایسے نہیں ہے، جبکہ عورتوں کی بیعت کا ایک ایک لفظ اس کے اندر قرآن میں موجود ہے، وہ بھی اس صورت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں کو سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی آپ نے لیٹر لکھا ہے نا، آپ نے ان کو چپ چاپ لکھ دیا کہ آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، تو آپ نے ان کو دوست بنا رہے ہیں، آپ ان کو، آپ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، اللہ خود کہتا ہے تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو وہ ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی آپ کو مکہ سے نکالا انہوں نے اسی وجہ سے ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے، اور تم ان کو چھپ کر دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راست سے بھٹک گیا، ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں یا ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، یعنی تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، وہ تو یہ چاہتے ہیں تم کسی طرح بھی کافر ہو جاؤ، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات ہوئی، کیوں بھیجا تھا انہوں نے، اس لیے کہ ان کے بچے وہاں پہ تھے، ان کے گھر والے مکہ میں تھے، تو انہوں نے کہا میں وہ خط بھیج کے ان کو مخبری کر دوں تو میرے بچے بچ جائیں گے، تو اللہ نے کیا کہا، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، کیا چیز کام آئے گی، تمہارا ایمان کام آئے گا، اور اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، یعنی وہاں اس دن تو وہ ہوں گے ہی نہیں تمہارے ساتھ، اللہ اس دن تو تمہیں بالکل الگ کر دے گا، تم جنت میں ہوگے وہ جہنم میں ہوں گے، اور وہی تمہارے اعمال دیکھنے والے، کتنی دیکھیں یہ پوری تفسیر ہے یہ اس کی۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، یعنی اگر تم نے کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کو دیکھو، کیسے اپنے باپ کو چھوڑ کر نکل آیا، کتنی بڑی نشانی ہے ابراہیم کی، باپ بت تراش تھا، نہیں خدا کو مانتا تھا، گھر چھوڑ دیا اللہ کے رسول نے، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، تو اللہ نے کہا تم بھی اگر چھوڑ کر آئے تو تم ابھی تک تمہارے دل وہیں اٹکے ہوئے ہیں، تمہاری اولاد کافر ہے، تمہارے گھر والے کافر ہیں، تم ان کے لیے مسلمانوں کی مخبری کرتے ہو، تو اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہت ایک اچھا نمونہ ہے، انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی پڑ گئی، یعنی دشمنی کی وجہ کون، اللہ، دوستی کی وجہ کون، اللہ، اور دشمنی پڑ گئی اور بیر پڑ گیا، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ کو یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے، اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، تو نے تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔
ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں استغفار کروں گا، اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ دیکھیں نیچے ہم پیچھے پڑھ کے بھی گئے نا سورہ توبہ کے اندر کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کے سوا کسی وجہ سے بھی نہیں تھا کہ یہ ایک وعدہ تھا. وہ نکلتے ہوئے یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے دعا کروں گا. لیکن پھر ہم نے کیا پڑھا آگے کہ پھر ابراہیم کو جب پتا چلا کہ بھئی کافروں کے لیے دعا نہیں کی جاتی، مرنے کے بعد ان کی مغفرت کی دعا نہیں ہے، منع ہے مغفرت کی دعا کسی بھی کافر کے لیے، تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا تھا. یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، کیا کہا کہ پھر جب یہ بات اس پر واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تھا، تو اس نے اس سے بیزاری کا اظہار کر دیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم ایک رقیع القلب اور نرم خو آدمی تھا. ہو گئی یہ بات کلیئر. پھر کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو پھر یہ دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لے رکھی ہے، اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ جو لوگ تم سے لڑتے نہیں ہیں، تم اللہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ان سے لڑو اور تم ان سے دشمنی رکھو، لیکن جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، تمہیں نکالتے ہیں، ان سے تمہیں دشمنی رکھنی چاہیے. اب یہ وہ والی آیت آ گئی کہ اب وہ عورتیں آ رہی تھیں، ان کا کیا کیا جائے؟ جو عورتیں ہجرت کر کے آ رہی ہیں ان کو تو واپس کر کیسے کیا جائے؟ تو جب وہ لوگ بھاگ بھاگ کر آئے لینے کے لیے عورتوں کو کفار کے بھائی ان کو بھی واپس کریں، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ تو واپس نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی مرد آئے گا تو پھر وہ واپس کیا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قانون بھیجا. کیا کہا؟ حکم آیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی پہلے جانچ پڑتال کر لو. یعنی پہلے پوری تحقیق کر لو کہ یہ کوئی جاسوس عورت تو نہیں ہے، بہانہ کر کے تو نہیں آئی. اچھی طرح دیکھ لو ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تم اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو. اور پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. جیسے ہی کوئی کافر سے مسلمان ہوتا ہے، اگر دونوں میں سے کپل میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہو جائے تو ان کا نکاح ساقط ہو جاتا ہے. یعنی وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اگر عورت ایمان لے آتی ہے اور مرد مشرک ہے، کافر ہے، تو وہ نکاح ختم ہو گیا. اگر مرد ایمان لے آتا ہے اور عورت کافر رہتی ہے تو بھی ہر صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ نہ کافر ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافروں کے لیے حلال ہیں. ان کے کافر شوہروں نے جو کوئی بھی مہر ان کو دیے ہوئے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا ایک بتایا کہ جو مہر کافروں نے ان کو دیے ہوئے تھے وہ انہیں واپس دے دو. یعنی وہ کلیم کریں گے کہ ہم نے ان سے نکاح کیا تھا، ہمارا مہر لے کر یہ آ گئی، تو تم انہیں ان کے مہر واپس کر دو. اور پھر ان سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی اب یہ اکیلی آئی ہیں، ایسے تو نہیں رہیں گی، تو اب تم میں سے جو مرد ان سے نکاح کر کے ان کو اپنے گھروں میں رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. دیکھیں مہر کے بغیر اللہ ہرگز اجازت نہیں دیتا. بار بار مہر کی بات کر کے یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ عورت سے جب نکاح کیا جائے تو اس کو مہر لازمی ادا کرنا ہوگا. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. یعنی اگر کوئی عورت کافر ہے اور تم مومن ہو گئے ہو تو بس ختم، نکاح ختم ہو گیا. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ انہیں واپس مانگ لیں. یعنی آپ ایک دوسرے کو ایکسچینج کر لو، آپ کی جو بیویوں کو مہر دیے تھے وہ بھی واپس لے لیں اور وہ ان کو واپس کر دیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ دیکھیں، یہ پوری اس کی تفسیر ہے. یہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے کہ جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہوں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہر کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے. اب ہوا کیا کہ ایک بیوی کافر تھی، مکہ میں رہ گئی، شوہر یہاں پر آ گئے. اب جو ہے وہ بیوی واپس نہیں دے رہی، جو کافر بیوی تھی وہ مہر واپس نہیں دے رہی. تو اللہ نے کہا کہ پھر ان کو اس مہر کے برابر کی رقم بیت المال سے تم دے دو تاکہ پھر وہ کسی اور عورت کو وہ ادا کر کے نکاح کر سکے. یعنی یہ اللہ نے ایک قانون بتا دیا.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں، اب یہ بیعت کے الفاظ ہیں، کس کس بات کے اوپر اللہ کے رسول سے بیعت کرتی تھی عورتیں، اللہ نے قرآن میں بھیجا کہ ایک تو اس بات کا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گی، نمبر ایک، نمبر دو چوری بھی نہیں کریں گی، نمبر تین زنا نہیں کریں گی، نمبر چار اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر پانچ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لے کر آئیں گی، اور نمبر چھ اپنی کسی بھی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ چھ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر مطلب چھ چیزیں اللہ نے بیان کر دی ہیں عورت سے بیعت لینے کے لیے، اور ان سے بیعت لے لو ان باتوں کے اوپر، اور پھر ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو۔ اب یہ چیزیں ہم آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی ان کا کیا مطلب ہے، ان کی تفسیر میں نہ جاؤں میں کہ ان کو ایک ایک چیز کو میں ڈسکس کروں، سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا، یعنی ہر صورت میں ابارشن بھی اس کے اندر آ گیا، ہر طرح سے آ گیا کہ اپنی اولاد کو کسی بھی صورت میں قتل نہیں کریں گی، اور دوسرا اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لے کر آئیں گی، یعنی کوئی بھی ایسا غلط کام، غلط حرکت، کوئی بھی چیز زبان سے ہو یا ہاتھ پیروں کے آگے سے ہو، آپ نے وہ نہیں کریں گی، اور کسی بھی امر معروف میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول جب کسی بھی بات کا حکم دے دے گا تو وہ اس کے اوپر اس سے ہٹ کے نہیں کریں گی۔ اور بہتان، دو طرح کے بہتان مراد ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی بھی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمتیں لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے، کیونکہ عورتوں میں اس طرح کے یہ چرچے ہوتے ہیں، یہ تو یہ حرکتیں نہیں کرے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ایک عورت کا بچہ ہو تو کسی اور کا، اور اپنے شوہر کو یہ یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے، یعنی یہ غلط ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے، اور جو اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اللہ اسے کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بات بھی اللہ کے رسول نے کہہ دی وہ بات پوری کرنی ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کریں گی، یہ وہ بیت کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح سے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جس طرح قبروں کے اندر پڑے ہوئے مایوس ہیں، ان کو نہیں پتا، اب انہوں نے کوئی ان کا نامہ اعمال نہیں ہے، ختم ہو گئے چانس، اسی طرح سے وہ لوگ بھی مایوس ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، پلٹیں، تو اس لیے ان کو دوست مت بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔